ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا وطبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حاضری جو ہم نے کی اس میں خوب ڈھیروں نیکیاں عطا کرنے کی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، آج مکہ شریف میں حج کی پر رونقیں ساعتیں جاری و ساری ہیں اور الحمدللہ عشاقان اور توحید رسالت کے پروانے یہ سعادت کو حاصل کر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی انشاءاللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. بڑی سعادت ہے میرے دوستوں، بزرگوں. حج جو ہے 9 ہجری کا اس کا اطلاق ہوا اور یہ حج جو اسلامی رکن، دیر آر پلر آف اسلام، دیر آر 5 پلر آف اسلام، از ون آف دیم. تو یہ 5 میں سے ایک فرض ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے اس کو حج کرنا لازم ہے، اس پر فرض ہے. یہاں استطاعت کا جملے سے مراد یہ ہے کہ سفر کی تکلیف نہ ہو، مال و متاع اتنا ہو کہ اپنے گھر والوں کو جو چھوڑ کر آئے ان کی بھی کفالت جتنا عرصہ ہمارا ہے، مہینہ 40 دن اتنی، اور راستے کے سفر کے معاملات جو پیش ہیں وہ ہوں، اور شرعی بیمار نہ ہو. شرعی بیمار سے میرا شرعی عذر ہے تو پھر وہ
اس کے لیے معنی رکھتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس کی بڑی وعیدیں ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، حج اللہ اکبر، اس کے آپ فضائل ابھی مختصر کوشش کروں گا جتنا ہو سکے آپ کے سامنے رکھوں ایک ایک جگہ کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حج ہے کیا۔ اس لیے کہ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہے کہ ہم معصیت نہیں ہوتی، گناہ ہوتے ہیں، سب سے بشری تقاضے کے تحت ہو جاتے ہیں، کچھ لا علمی میں، کچھ علم میں۔ اور اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سوچتا بندہ ایسا ہے کہ چھوٹی سی برائی کی میں نے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے خطرناک ہوتے ہیں چھوٹے گناہ۔ اب وہ کیسے؟ بڑے گناہ جب ہوں گے نا تو وہ آپ کو نظر میں آ جائیں گے، زندگی بھر آپ نہیں بھولیں گے، یاد رکھو، زندگی بھر آپ نے بڑا گناہ کیا ہوگا، کوئی زنا کیا، کوئی ایسا کام کیا، کوئی چوری کی، وہ آپ کو پیچھا کرتے رہیں گے۔ اتنا ضمیر تو آپ کا ہوگا، اتنے بد ضمیر، گرے سے گرے آدمی میں بھی ایمان کا شائبہ بھی ہوگا نا، وہ بھی سوچتا ہوگا یار یہ میرے سے بڑا گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، آخر تک زندگی آخر تک بھی وہ اس کو پیچھا نہیں چھوڑتا ہوگا، جب بھی فرصت میں ہوگا سوچتا ہوگا اور وہ توبہ کر لیتا ہوگا، اس لیے کہ گناہ جب سامنے آ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ لیکن چھوٹے گناہ تو ظاہر ہے آپ کو بھی نہیں پتا، راستے سے نکلے، نظر کی بد نگاہی ہو گئی، آپ کو ہی نہیں پتا، آپ نے کہا تو یہ نارمل ہے، بات کرنے میں کسی کے ساتھ آپ کی زبان سے کوئی الفاظ نکلے، نارمل ہے، یہ نارمل کرتے کرتے اور بہت سارے گناہ، پانی کا ضیاع، یہ تو عام ہے، بڑے سے بڑا دیندار آدمی بھی نہیں بچتا، پانی آپ لے رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، پانی پینے میں، پھینکنے میں، کھانے میں، او لاتعداد چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرمائے، کیوں خطرناک ہے کہ یہ چھوٹے تم سمجھتے ہو کہ چھوٹے، یعنی اگر اب میں کہوں تمہارے پاس کوائنس ہیں، ایک سکے ہیں، تمہارے یار سکے ہے کیا کرنا، پھینکتے جاؤ پھینکتے جاؤ پھینکتے جاؤ پھینکتے جاؤ، اور نوٹ کی کیئر کر رہے ہو، جب آپ سکے گننے گئے تو ہزاروں میں ہو گئے، ارے واہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہی گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھ کر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اور یہ حج جو ہے نا، اللہ اکبر، کیسا بھی گناہ ہو اللہ رب العزت بالکل صاف فرما دیتا ہے حاجی کا۔ یعنی کتنی متعدد حدیثیں میں پچھلی دفعہ بھی بیان کر چکا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف کعبے کو پہلی نظر دیکھی نا، اللہ اسی وقت اس کو دھو دیتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کمال ہے نا وہ کعبہ شریف، اللہ کے گھر کو دیکھنے سے۔ اب دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ جو ذکر کیا اسی کو میں جوڑتا ہوں، پھر چلتے ہیں اپنے فضائل کی طرف۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، آپ نے دیکھا تو ان کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے، اب بلاؤ اس کعبے کے لیے حاجیوں کو بلاؤ، طواف کرنے والے کو بلاؤ، کعبہ بنا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بولے صحرا ہے، ہم دو ہی ہیں، یہاں ہے کون؟ ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور صدا لگاؤ۔ صدا لگانا تیرا کام، تیری آواز کو پہنچانا میرا کام، یہ رب کا کام ہے نا۔ اب دیکھیں نا کیا رب نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر، یہ یہاں انہوں نے صدا لگائی۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالی نے پوری مخلوق میں جتنے انسان ہیں سب کو یہ آواز سنائی دی، ایون مخلوق نہیں، جو ماں کے پیٹ میں تیار ہے بچہ اس کو بھی آواز آئی، جو ارواح قیامت تک روحیں آنے والی ہیں ان کو بھی آواز آئی، کوئی ایسا نہیں جس کو آواز نہ آئی، آواز سب کو آئی، جو بھی اللہ نے جن مخلوق کو پیدا کرنا سب کو آواز آئی لبیک کی۔ اب کیا ہوا، جس نے لبیک کا جواب لبیک سے دیا، کسی نے 1 دفعہ دیا، کسی نے 2 دفعہ دیا، کسی نے 3 دفعہ دیا، کسی نے 10 دفعہ کیا، جس نے 1 دفعہ کیا وہ 1 دفعہ حج کرے گا، جس نے 10 دفعہ کیا وہ 10، جس نے 20 50 جتنی دفعہ بھی اس نے لبیک لبیک کہا ہوگا۔ بتائیے ماں کے پیٹ میں اور ارواح میں، اندازہ کیا آپ نے جملہ؟ دیکھو یہاں عقیدے کا نقطہ، یہاں سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور جد ہے میرے آقا علیہ السلام کے، لیکن مرتبہ تو میرے آقا علیہ السلام کا بلند ہے نا، وہ امام المرسلین ہے، یعنی اس ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ آواز لگائیں
تو امتیوں کا کمال دیکھو، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے نا، اللہ کہ امتی سن رہے ہیں کہیں بھی بیٹھے ماں کے پیٹ میں ادھر ادھر. اب خدا گواہ ہے، ان کا عقیدہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے. یہ تو تم پکارتے ہو وہ نہیں سنتے، وہ کیسی آوازوں کا جواب نہیں دیتے، یا آپ لاتعداد ان کی دیکھتے ہیں آپ باتیں. آپ دیکھیے اس پہ عقیدہ کیجئے کہ جب نبی پکارے تو امتی کیسا بھی کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کہیں کروڑوں میل دور ہو، وہ سن کر جواب دے رہا ہے. یعنی امتی کی سماعت دیکھو، ماں کے پیٹ میں بھی جواب دے رہا ہے. ارے امتی کی یہ سماعت ہے تو نبیوں کے نبی کی سماعت کیا ہوگی کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں نہیں سنیں گے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو لال ہیں، گوہر ہیں، وہاں تو بات ہی اور ہے سننے اور سنانے کی. تو میرے دوستوں بزرگوں، آئیے اب چلتے ہیں ہم. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک حج کیا، ٹھیک ہے، وہ دیر آر اونلی ون، اور 4 عمرے ادا کیے نبی علیہ السلام. اب جب وہ حج کرنا تھا تو مدینہ پاک میں اعلان ہوا. آپ مدینہ پاک میں تھے نا، مکے جانا تھا. اللہ اکبر. سنیے یہ تھوڑا سا سما روحانی، پھر حج کے فضائل پہ آتے ہیں. اعلان ہوا کہ نبی علیہ السلام حج پہ جا رہے ہیں. اب تو سمندر کی طرح لوگ جو ہے نا ٹوٹ کر سارے سرکار علیہ السلام کے پاس، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. سرکار علیہ السلام نے دیکھا، وہ بھائی تم سارے چلے جاؤ گے تو کیا مدینہ خالی کر کے جانا ہے؟ ظاہری بات ہے، اگر سب چلو گے تو مدینے میں کون رہے گا؟ کوئی رہنے والا تو. آپ نے فرمایا یا سیدنا صدیق اکبر تم رکو گے؟ بولے یا رسول اللہ نہیں، زندگی کی حسرت یہ ہے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا اور حج پہ نہیں. یا رسول اللہ مجھے تو اپنے ساتھ رکھیے. سرکار نے کہا عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالی عنہما. کوئی ماننے کو تیار ہو سکتا ہے؟ بتائیے حضور علیہ السلام کے ساتھ حج پہ جانا ہو. تصور کرو، ہم جیسے تو چھوٹے موٹے یار کچھ بھی نہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اگر ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دے او ہو ہمارا کام حملہ ہوگا. اور وہاں تو صحابہ تھے، ایسا عشق تھا. آخر سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مکتوم اور حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا تم رکو گے. وہ دونوں کو وہاں امامت اور رکان کے لیے دیا، اور یہ سفر روانہ ہو رہا ہے. سنتے جاؤ. سفر روانہ ہوا. آسمانوں کی بات چلو نا، یہ تو زمین کی بات کر دی نا میں نے محبت والے. آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں بھی تیرے محبوب کے ساتھ حج پہ جاؤں گا. یوں تو میں آخری وقت میں آؤں گا لیکن یہ حج میں نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ اجازت دے. محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام، وہ بھی آسمانوں پہ جنت میں، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، دیر آر 4 prophets علیہ السلام جو الائیو ہیں ابھی تک. انہیں بظاہر موت نہیں آئی ہے، بظاہر جن کو کہتے ہیں نا موت نہیں آئی ہے، ان چاروں کو، یہ 4 الائیو ہیں دنیا کے اندر. خضر علیہ السلام کے معاملے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ پروفٹ ہے کہ نہیں. بہر طور کچھ کے نظر میں پروفٹ ہیں، نبی ہیں، کچھ کے نظر میں نہیں ہے، لیکن خیر ہماری یہ بحث نہیں ہے. ہمارا مراد یہ کہ 4 لوگوں نے بھی تمنا کی، اللہ نے ان کو اجازت دی. اب دیکھا تو جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے. یا رب العالمین، اتنی بار گیا ہوں تیرے نبیوں کے پاس، اتنی بار گیا ہوں، لیکن تیرے حکم پر آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے نبی، تیرے محبوب کے ساتھ حج کروں، مجھے اجازت دے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل کیا تیری تمنا ہے؟ بولے یا رب العالمین میری تمنا. بولے آنکھیں تو اٹھا. آسمان پر دیکھا سارے فرشتے بے چین، یا اللہ ہم بھی جائیں گے سرکار کے ساتھ، ہم تیرے محبوب کے ساتھ حج پہ جائیں گے، ہم تیرے محبوب کے ساتھ حج جائیں گے. کیا سما ہوگا یار. دیکھو آپ، اور جب سب کو اجازت ملی ہوگی اور جب سرکار کے ساتھ سارے حج پر جا رہے ہوں گے تو کیا کہا کسی نے کہ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب سامنے آقا کے سب کی نظر ہوگی. آقا کے سامنے سب کی نظریں ہوں گی اور آقا علیہ السلام قیادت کر رہے ہوں گے. یہاں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی بات لاؤں، کیوں نہ لاؤں، عشق کا پوائنٹ تھا نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سواری جب جا رہی ہوگی، فرشتے اور صحابہ سب جا رہے ہوں گے، تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جتنی متعددہ حدیثیں پڑھیں گے نا، کتنی بھی پڑھیں آپ، تو کہتے ہیں جب بھی ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جاتے تو سارے راستے سے ہمیں خوشبو ہی نظر، خوشبو ہی محسوس ہوتی.
ایسا لگتا ہے کسی نے اسپرے کر دیا ہے، حالانکہ اسپرے نہیں ہوا. یاد رکھیے یہ تو میرے نبی علیہ السلام کا معاملہ. جس جگہ سے گزرتے تھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، میرے آقا جس راہ سے گزرتے ہیں اور وہ جب جا رہے ہوں گے حج پہ تو کہہ رہے سارا ماحول خوشبو معطر مشک عنبر کی طرح. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر و سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر و سارا ہو. واہ واہ کیا سما ہوگا میرے دوستوں. میرے نبی علیہ السلام. پھر تو طوالت ہے لیکن مختصر یہ کہ اب آئیے اس حدیث کی طرف جو ہر سال سناتا ہوں، جس سے ساری کتابیں بنی. سارے باب الحج جتنی کتابیں ہیں حدیثوں کی، اس لیے کوئی ریفرنس دینے کی بات نہیں، ساری کتابیں جتنی سیاستہ کی 6 کی 6 کتابیں باب الحج کا باب موجود ہے. اور حضور کی یہ حدیث پاک، کیونکہ وہ خطبہ دیا ہے مسجد خیف مینا کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے، تو جتنے یہ کتابیں چھوٹی چھوٹی آپ کو عمرے کی حج کی ملتی ہیں وہ اس سے نکلی ہوئی ہیں. سارے فضائل وہاں میرے نبی علیہ السلام نے حج کے فضائل پر ایک مفصل گفتگو کی. لیکن کی کیسے؟ وہ دیکھو محبت والوں نے لکھا تو وہ محبت والی لکھی تو آسان سی بات ہے، حدیث سے میں سنا دوں بات ختم. لیکن دیکھیں وہ 10 سے 15 منٹ، کم سے کم 10 منٹ تو وہ حدیث پاک کس طرح سے لی جائے گی. سنیے، نبی علیہ السلام مسجد خیف ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، مینا کے پاس. ظاہر ہے جو عرفات کے بعد ہم مزدلفہ آتے ہیں جو حاجی لوگ گئے، اتنی بڑی مسجد اور پھر میدان. سارے صحابی اس وقت حج پر سے گئے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے، اور اس کے راوی ایک نہیں 20-25 تو میں نے پڑھے. تو آپ اندازہ کیجئے کم سے کم 100-150 کے قریب راوی ہوں گے، اس لیے کہ سارے راوی وہاں موجود تھے جو سرکار فرماتے تھے بیان کرتے تھے. اب حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اچانک اتنے مجمع میں سے ایک انصاری کھڑا ہوا ہاتھ اٹھاتے ہوئے. سوال جواب بھی ہو رہے تھے، سوال جواب تربیت ہو رہی تھی، کسی کے سوال کسی کو شک ہو کسی کو معاملہ ہو سوال بھی کرتا تھا. اب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک انصاری نے ہاتھ اٹھایا. ایک حدیث کے اندر 2 نے اٹھایا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کون ہو بتاؤ. بولے اسألوک یا رسول اللہ، اسألوک یا رسول اللہ، ایک سوال کرنا ہے یا رسول اللہ، ایک سوال کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے بولا اچھا کرو سوال. دیکھو صحابی، اب دیکھو صحابی اور وہابی میں فرق ہے، اب نظر آئے گا آپ کو. نبی علیہ السلام سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسألوک یا رسول اللہ، ایک سوال کرنا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا تو یہ اجازت نہیں دیتا مجھے کہ جو تیرے دل میں سوال ہے وہ میں بتا دوں، پھر اس کا جواب بھی تجھے بتا دوں. اللہ اکبر، یہ ہے فرق. کوئی اور ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا، آپ کو تو دیوار کا پیچھے کا بھی علم نہیں، آپ کیسے جانتے ہیں. یہ وہ بھی کہہ سکتا ہے، صحابی نہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ جیسا بتانے والا کون ہے جو میرے دل کا حال بتائے گا، جو میرے دل میں ہے. تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یعنی یہ صحابی کا عقیدہ یہ تھا. صحابی کا عقیدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ خوش ہو گئے کہ میرے دل کی خبر ہے آپ سے زیادہ کون بتا سکتا ہے، آپ سے زیادہ کون جاننے والا ہو سکتا ہے. پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ. ہاں فرمایا میں زبان سے کیا کہوں. صحابی یہی کہہ رہا، صحابی کے جملے یہی ہوں گے کہ میں زبان سے کیا کہوں، آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں. کہ زبان سے کیا میں کہوں، زبان سے کیا میں کہوں، آپ کو پتا آپ سے چھپا کیا ہے. غور سے سنیے، واہ واہ. زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا معاملہ کیا ہے. اچانک مجھے شعر یاد آیا تو وہ شعر بھی ایسا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جاننے والا کون ہو سکتا ہے. تو اب میرے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی سن، اب دیکھیے یہ ہے دلوں کے حال جاننے والا میرا آقا علیہ السلام کیسے ہیں. دیکھیے آپ صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں صحابی سن، تیرا ایک سوال نہیں ہے،
تیرے دل میں ایک سوال نہیں ہے، تیرے دل میں 6 سوال ہیں. کتنے؟ 6 سوال ہیں. سن کون سے؟ تیرے دل میں یہ خیال ہے جو تو اٹھا سوال کرنے، تیرے دل میں سوال تھا یا رسول اللہ یہ حج کیوں کرتے ہیں؟ اتنی دور سے ہم حج کرنے آئے ہیں، رڑتے رڑتے. اب وہ زمانہ تو اور تھا، اب تو پلین کی بات نہیں ہے، کس طرح ریگستانوں سے اونٹوں پہ رڑتے رڑتے ہم حج کرنے آئے، ہم کو ملے گا کیا؟ پھر تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے مقام ابراہیم پر، وہاں کے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس پتھر کے پر ہے کیا ایسا معاملہ جو ہم یہاں آ کے اس کی قدر منزلت کریں؟ مثال کیا ملے گا؟ تیسرا وہ پاگلوں دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں صفا مروہ پہ، اس پہ ہمیں کیا ملے گا؟ میرے نبی بتا رہے اس کے دل کا حال. چوتھا یہ دھوپ کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا، خالی عرفات میں جا کے بیٹھ جانا، نہ نماز نہ کچھ پڑھنا. وہ ہے نہیں کہ مقصد یہ کہ کچھ پڑھو گے تو مرتبہ ہوگا، نہیں، بس وہ خالی بیٹھ جاؤ، پہ پاؤں کو ٹچ کر لو، تمہارا حج ہو گیا. وہاں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھو تو پتھروں کو مار رہے ہیں. وہ پتھر کو مارنے سے کیا ملے گا؟ شیطان کو کنکری. وہاں کیا ملے گا؟ چھٹا پھر ہم کہا بعد میں قربان جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، اب ان کو ذبح کو خون بہانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ سوال یہ 6 تھے. اب آپ نے فرمایا سرکار علیہ السلام نے، اے صحابی کیا تیرے یہی 6 سوال تھے؟ اب صحابی کھڑا ہوا خوشی سے مارے، یا رسول اللہ خدا کی قسم واللہ نہ میرے 7 سوال تھے نہ میرے 5 سوال تھے، یا رسول اللہ یہی میرے 6 سوال تھے جو میرے دل میں ہیں. زباں سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. زباں سے کیا میں کہوں. صحابہ نے، وہ صحابی سبحان اللہ. پھر سرکار نے فرمایا اب سن جواب، بیٹھ. اب حضور علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. میں نے کہا نا کتنی طویل حدیث ہے، ایک کے اوپر 10 منٹ چاہیے ہمیں ہر پوائنٹ کے اوپر، لیکن یہ مختصر. میرا نبی علیہ السلام فرماتے تو جاننا چاہتا ہے کہ حج پہ ہم کیوں آئے، کیا فائدہ؟ سن، جب بندہ اپنے گھر سے نیت کر کے حج کی نکلتا ہے، ایک قدم اس کا سواری یا خود جب گھر سے باہر نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی اور ایک گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اس نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پہ مائلیج، دیر آر 5000 مائل، 3000، 10,000، 8,000، جتنی لگا لو آپ. اور وہ زمانے کا تو پیدل اور حج کا معاملہ اور تھا، تو کتنے قدم. اب سرکار فرمانا اب آئے گا وہ مکہ میں. اب جیسے ہی مکہ میں داخل ہوا، آخری نیکی اس کی مثال کے طور پہ، یار آپ کیلکولیشن کرو، چلو 10,000 لگا لیتے ہیں مثال سے، جنرل 10,000 نیکی اس کو ملی. جیسے ہی مکے میں داخل ہوا، وہاں 700 نیکی ایک نیکی کے برابر. اب ملٹی پلائی کرو، دیر آر 700 ملٹی پلائی بائی 10,000، ایک مثال ایسے ہم جذبہ لے رہے ہیں. اور اس کے بعد اب وہ بیت الحرم میں آ گیا تو 1,00,000 نیکی ایک نیکی کے برابر. تو کہتا ہے کہ حج میں کیا ملتا ہے؟ دیکھا آپ نے، ایسے ہی ماں کے پیٹ سے بات صاف نہیں ہوتا بندہ. یہ حج کے اندر یہ فضیلتیں ہیں، یہ نیکیاں ہیں اور یہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. اب بندے کو کتنی نیکیاں مل گئی، ابھی تو ابتدا ہے. اب میرے نبی علیہ السلام فرماتے تو پوچھتا ہے نمبر 2، یہ ہمارا قدم ابراہیم، مقام ابراہیم پر کیا ملتا ہے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 سرخ اونٹوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ہم اور آپ نہیں جانتے اونٹ سرخ کون سا ہے، اعلیٰ ترین اونٹ جس کی قیمت کا اندازہ نہیں. اب اس کی قیمت کو ثواب میں کنورٹ کرو، وہ بھی 100، اندازہ کرو. اور سن، مختصر کر رہا ہوں، اور بھی تفصیل ہے، لیکن صفا مروہ پہ کیا ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ سن لو کہ 100 غلام کیا ہوتے ہیں. غلام آزاد کرنا آسان نہیں ہے، خدا گواہ ہے. آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں. ویسے بھی ماں اور باپ کا مجرم، سن لینا، ماں باپ کا مجرم نیور بین فورگیو. اگر آپ دنیا کی دولت رکھ دو کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک ماں باپ معاف نہ کریں. خدا گواہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرتے مرتے مر جائے، ماں باپ کا گستاخ کبھی کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا. یہ حق کرے گا تو ماں باپ کریں گے. اب ماں باپ تمہارے فوت ہو گئے تو اب کیا کرو گے؟ دیکھا نا، یہ تو بات کی بات ہے. ماں باپ کا ذکر آئے گا تو ہم کریں گے بیان انشاءاللہ. لیکن مقصد یہ کہ ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے نا. نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھی بات کہ حق کیسے ادا ہو، تو نبی علیہ السلام نے ماں باپ کا حق تو تو کتنا بھی تو اس کا خدمت کر لے
تو اس کی ماں کے پیٹ میں جو پہلی چوٹ لگی تھی، اس کو تکلیف ہوئی تھی، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا؟ تو ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا؟ ہاں کر سکتا ہے اگر وہ غلام آزاد کرے۔ اندازہ کیا غلام کتنی بڑی چیز ہے؟ محدثین فرماتے ہیں پورے جسم میں بالوں کے برابر ثواب الگ چیز ہے۔ بال نظر آ رہے ہیں، شاید کاؤنٹ بھی کر لو، کیلکولیٹر آ جائے آگے سائنس کے اندر، کوئی ایسا کہ رکھو سارے بال کے فگر آ جائے، لیکن روحوں کی فگر نہیں آئے گی۔ یہاں فرمایا کہ بال تو بال، یہ روئیں جتنے ہیں جسم کے اندر، اس سے بھی اس کے جتنا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کا ہے۔ تو جہاں 100 غلام کے کتنا ثواب دیکھا آپ نے؟ صفا مروہ کا کیا معاملہ۔ آئیے اب آتے ہیں عرفات کے میدان میں، تیسرا چوتھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو جانتا عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ عرفات میں جائے بغیر حج نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ یہ سوچے میں عرفات میں نہیں گیا میرا حج ہو گیا، اب سارے ارکان ادا کیے اس نے، کنکری ہے ماری، طواف زیارہ کیا، سب کچھ کیا، سارے ارکان ادا کیے، مینا میں رہا، سب کچھ، اگر عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے، منٹوں میں ہی فرمایا، منٹ کے لیے بھی قدم نہیں رکھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہاں سے گزر بھی گیا تب بھی حج ہو جائے گا اس کا۔ بیٹھے بھی نہیں، گزر بھی گیا، قدم لگا دیے تب بھی حج ہو جائے گا۔ اگر وہاں سے گزرا نہیں، قدم نہیں گئے عرفات میں، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اتنی امپورٹنٹ چیز عرفات میں ہوتا کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے جانتے ہو اللہ رب العزت آسمان زمین پر آ جاتا ہے۔ اس وقت تو کنڈیشن نہیں ہے عرفات کی، اللہ وہ گزر گئی کل کی وہاں کے لیے، ہمارے لیے مطلب وہاں کے لیے، سعودیہ کے لیے، کہ وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا عرفات میں، اللہ آپ کو سما نہیں پتا، آپ تو میں سے جو حج کیا وہ جانتا ہے کیسا دیوانہ۔ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو آپ کے یار یہ جو ہے نا وی آئی پی آدمی لگ رہا ہے، نیور، وی آئی پی نہیں۔ میں نے 6 سال پہلے ایک بیان کیا تھا، اس میں ایک صدر گیا تھا کسی ملک کا، مسلمان ملک کا، ایران کا، اس کی پکچریں آ رہی تھی، آڈیو سب جگہ، ایسے دیوانوں کی طرح، وہ بھی اور ایسا بیٹھا ہوا تھا بالکل میلے وہات۔ تو بولے یہ، اس میں لکھا ہوا تھا، عربی میں لکھا تھا کہ یہ بادشاہ ہے ایران کا، یہ بیٹھا ہے۔ اب اللہ تعالی جل شانہ، آسمان زمین سے مراد یہ ہوتی ہے ان کے بندوں کے بالکل قریب، اور فرشتے سب موجود۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اے فرشتوں، بولے یا رب العالمین یہ تیرے وہ مہمان حاجی ہیں جو تیری عبادت حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آج یہ خاص ارکان ادا کر رہے ہیں۔ بولے اچھا، ارے تو ان کے اندر یہ کم مکالمات حدیث میں، ان کے اندر کوئی بادشاہ، گورنر، وزیر؟ بولے یا اللہ لا تعداد۔ تو پھر نظر نہیں آ رہے؟ بولے یا اللہ سب ایک جیسے آج۔ آئے ہے اللہ نے حج ہی ایسا رکھا ہے۔ اگر میں حج کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں نا، بخدا اللہ نے لترول کی ہے تمہاری اور ہماری حج میں، ہمارے اندر سے غرور کو نکالا ہے، ہمارے اندر سے انا کو نکالا ہے۔ جو ہم تمہارا تمنگر خان آج بنتے ہیں، گاڑی بغیر اے سی کے نہیں چلا سکتے، او ہو کپڑے یار بغیر پریس کے میں سوال ہی نہیں، اور بغیر پرفیوم کے نہیں نکلنے والوں، بغیر پرفیوم کے گھر سے نکلتے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے، بولے بابا ہم باہر نکلتے پرفیوم کے بغیر اپن نہیں نکل سکتے۔ میں نے کہا یار تیری تو شان نرالی ہے، اور اللہ نے ایسا رول دیا، او شوز اور موزے، ساکس، اب بغیر ساکس کے تمہیں کوئی نظر آ جائے، یار ساکس سے نہیں پہنتا یہ ہمارے ہوں گے، ابے وہاں تو اللہ نے کہا تیرا تو باپ بھی ساکس نہیں پہنے گا، تیرا تو باپ بھی جوتے نہیں پہنے گا، تیرا تو باپ بھی خوشبو نہیں لگائے گا، اگر لگائی تو لترول۔ اور میں ہیڈ ویڈ پہنتا ہوں، یا اللہ تھوڑا خبردار، نہ ٹوپی نہ کچھ، بالکل دیوانوں کی طرح، فقیروں کی طرح، چاہے تو بادشاہ ہو، چاہے تو گورنر ہو، چاہے تو وزیر ہو، اللہ کی بارگاہ اقدس میں ایسا سب ایک جیسے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، سبحان اللہ کیا کرشمہ ہے میرے دوستو۔ یہی تو ہے نا حج، حج کا معاملہ یہ ہے، بیسیکلی فلسفہ یہی ہے حج کا۔ اب غور کریں آپ، ہماری وہاں کیا حالت ہوتی ہے آپ تو بتا نہیں سکتا، بڑی بری مطلب بظاہر، اور یہی تکلیف کا نام ہی حج ہے، یہی تکلیف۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے سب عرفات میں، دیکھتے ہیں آپ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اپنی دھن میں بٹھا رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا، کوئی پہاڑ پہ بیٹھا ہوا جبل پہ، کوئی کدھر، دھوپ سخت ہے، خالی بیٹھنا ہے، سارا دن بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ دیکھا آپ نے، اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی وہاں نہیں پڑھنی، ایک ساتھ پڑھنی ہے ایک جگہ پر، یہ بھی حکم ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ اور یا اللہ یہ سب دعائیں کر رہے ہیں، چاہتے ہیں مغفرت ہو جائے اللہ ہمارے گناہوں کو ہم آج بخشوانے آئے ہیں تیرے در پہ آج۔ اللہ فرماتا پھر جاؤ نا ان بندوں کے گناہوں کو، جتنے یہاں بیٹھے ہیں لاکھوں، ایک نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ ہی 20 25 لاکھ حج جاتے ہیں، تو اس وقت تو سارے وہیں ہوں گے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کچھ مکہ میں رہ گیا کچھ میں، نہ وہ سارے اس وقت آج نظر نہیں آ رہے، کچھ کم ہے ہی نہیں، مطلب وہ تو کیا بات ہے، سوئی کے برابر راستہ بھی نہیں ملتا، ایسے وہاں ہوتا معاملہ۔ آپ بھی جانتے ہوں جو گئے ہیں، کیا سما اللہ سب کو حج کرائے۔ اب اللہ فرماتا پھر ان کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے،
کر دو، میں نے معاف کر دیے۔ اللہ فرمایا ٹھہرو، ان کے گناہ شاید انہیں یہ شک ہو کہ اس میں سے کوئی ایسا بولے کہ میرے تو کروڑوں ہیں۔ اللہ کتنے کیے؟ دنیا میں جتنے ذرات ہیں مٹی کے، ان کے برابر ان سب کے گناہ معاف فرما دو۔ اب کیا ہوگا، کیا رہا اس کے پاس؟ اب اندازہ کیجئے۔ اللہ فرشتے سبحان اللہ، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ اللہ فرمایا رکو، ابھی ایسا نہیں، اب ایسا کرو، ابھی یہاں بیٹھ کر انہوں نے جن کے لیے دعا کی، جن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، عزیز، کزن، دوست، احباب، ماں باپ، بچے، جو بھی جن کے لیے، سب کے گناہوں کو معاف کر دو۔ دیکھا حج کیسی چیز ہے کہ ان کی وجہ سے آج ہم اکثر کہا کرتے تھے مینا، ہم اکثر اب آج کل تو نہیں، جو یہاں سے لوگ جاتے تھے تو بولا تو کہیں بات نہیں کرنا، ہم نے کہا عرفات کے میدان میں جب بیٹھے تو فون کر لیو یار، خستہ میں یاد آ جائے تو ہماری یاد ویسے بھول جائے تو ہمارے نام کا نام لے کے کہہ دینا کہ یا اللہ شاہ صاحب کو بس مغفرت کر دے۔ انشاءاللہ امید ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے، حدیث قدسی بھی ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اس حج کے موقع پہ سارے گناہوں کو معاف کر کے صاف کر دیتا بندے کو۔ اب اندازہ کیجیے آپ میرے دوستو بزرگوں، ایک حاجی 700 آدمیوں کو یا 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا بروز حشر، ایک حاجی۔ حج ایسا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں تو آ گیا نا پاک، اب یہ شیطان کو کنکری مارنا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے پانچواں، سن صحابی، جب بندہ شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے ساتھ مارنے کے بعد فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو حکم دیتا ہے اب اس کو ایسا کر دو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ، دیکھیں آپ اب کیا رہا، سب کچھ صاف ہو گیا، سب کچھ صاف ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7ویں اور 6ٹھی تو نے پوچھی قربانی، آئے ہے وہ اللہ تعالیٰ مخفی رکھے گا بندے کا۔ اس کا مقصد یہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جانور جو ذبح کرتے ہیں ان کے بالوں کے برابر اس کو نیکی عطا فرمائی جائے گی، اور پل صراط پر یہ جانور اس کے سواری ہوں گے۔ پل صراط شاید ابھی ہمارا بیان جب آئے گا آئندہ حشر کے موقع پہ تو آپ دیکھیے گا پل صراط ہے کیا چیز، اور وہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہوگا، اچھے کانپ جائیں گے۔ تو وہ پل صراط پہ جب یہ سواری اللہ دے گا، نیک نیت سے کی ہوگی، تو وہ تمہیں نصیب ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، بس کہنا یہی ہے، یہ مختصر میں نے حج کی داستان آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، میرا کہنا مقصد آپ حج جوانی کا حج کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے جوانی کا حج، جو جوانی میں نیک ہوتا اللہ تعالیٰ حشر کے اندر اپنے عرش کے سائے تلے ان کو رکھے گا، ان لوگوں کو جو جوانی میں نیکی کی تمنا رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں۔ نیت کرنا کیا مانے؟ آج ہم ابھی بیٹھ کے یا نیت کر لیں سارے، کیا ہے نیت میں پیسے لگ رہے ہیں، کوئی ڈرنا تھوڑی ہے۔ نیت سے مراد کوئی تم نے منت تو نہیں مانی نا، نیت کی انشاءاللہ 2021 میں میں اور آپ سب حج کے لیے جائیں گے، بلکہ ایک ساتھ جائیں گے۔ یا اللہ ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور اب آپ کا ثواب شروع۔ خدا گواہ ہے اس دوران آپ مر گئے، میرے اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل قیامت میں روزے میں جاؤ گے تو وہ نیکی لکھی ہوگی، بولے یہ کیا تم نے حج کیا، اس کا ثواب ہے۔ یا اللہ میں نے تو حج ہی نہیں کیا، تم نے نیت کی تھی نا، یہ وہ ثواب ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے غیب دان نبی نے یہ ساری خبریں ہمیں دی ہیں کہ بس اس سے آخری لفظ یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت جل شانہ کا دیدار کرنے والے میرے محبوب آقا، جب خدا ہی نہ چھپا تو باقی غیب کی باتیں جھگڑے میں تم کیا پڑے ہوئے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب